کرسمس کے مبارک اور پرمسرت موقع پر تمام سننے والوں کو میری طرف سے کرسمس مبارک۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرے عزیزو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم کلام مقدس میں سے اس بات کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کی جب ولادت ہوئی، جب خداوند یسوع مسیح کا تجسم ہوا، جب وہ مجسم ہو کر اس زمین پر تشریف لائے تو کون کون سے واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس کے بارے میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اس علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کے وقت میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ چرواہے کون تھے۔ ہم نے اس کے بارے میں کچھ تفصیل کے ساتھ بات کی کہ وہ چرواہے کون تھے اور وہ کون سی بھیڑیں تھیں جن کی وہ نگہبانی کر رہے تھے، جن کی وہ رکھوالی کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے، بلکہ ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ وہ بھیڑوں کی نگہبانی کریں، اور یہ وہ جانور تھے، یہ وہ بھیڑیں تھیں، یہ وہ برے تھے جو ہیکل میں قربانی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آ گئے تو خدا نے سب سے پہلے چرواہوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب اور ان بھیڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اب اور قربانی کے لیے بھیڑوں کی ضرورت نہیں، ان بھیڑوں کی رکھوالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو اب درست بھیڑوں کی تم درست قربانی کی رکھوالی نہیں کر رہے، کیونکہ اب جو ہے ایک ازلی اور ابدی قربانی جو ہے وہ برا جو ایک ہی بار قربان ہونے کو ہے وہ اس دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی تھی، اور ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس بات پر گفتگو کریں گے، ہم اس بات کے بارے میں سیکھیں گے کہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ جو تھی، جو اس فرشتہ کے ساتھ ایک آسمانی لشکر کی ایک گروہ تھی جو یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر ہوشنا، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے بارے میں سیکھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے اور ہم جو ہے 10ویں آیت سے پڑھیں گے، جہاں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ جی، تو میرے عزیزو، خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تو خداوند کا فرشتہ جب ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور لکھا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، تو یہاں پر جلال جو لفظ ہمارے پاس اردو ترجمے کے اندر آیا ہے، انگلش کنگ جیمز ٹرانسلیشن کے اندر وہ لفظ جو ہے جلال، جو انگلش کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے اس کی یونانی سے وہ ہے گلوری، اور یونانی کا جو لفظ ہے وہ ہے ڈوکساس۔ ڈوکساس کا مطلب جلال، اردو میں گلوری، مینیفیسٹیشن اس کے میننگز ہیں، اور ہیوی ویٹی پریزنس آف گاڈ۔ مینیفیسٹیشن، گلوری، ہیوی ویٹی پریزنس آف گاڈ، یعنی کہ خداوند کا جلال کا جو مطلب ہے یہاں پر خدا کی بڑی حضوری، خدا کی گہری حضوری، خدا کا بڑا جلال جو ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ میرے عزیزو، جب خداوند کی حضوری ان کے درمیان میں آ گئی، جب خداوند کی ایک ایسی حضوری، خدا کا ایک ایسا جلال جو ان کے چوگرد چمکا، تو وہ نہایت ڈر گئے۔ تو جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے وہاں ڈر یا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈر اس لیے گئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی خدا کی ایسی حضوری کا، خدا کی گہری حضوری کا، خدا کے بڑے جلال کا تجربہ انہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے
کہ ان کے چوگرد چمکا، ان کے چوگرد چمکا۔ تو ان کے چوگرد چمکنے کے لیے جو لفظ گریک کے اندر استعمال ہوا ہے وہ ہے پیری لیمپو، یعنی کہ لیمپو جو ہے یہ لیمپ سے ہے، اور لیمپ جو ہے اگر آپ نے لیمپ کا کبھی مشاہدہ کیا ہو یا لیمپ کی لائٹ آپ نے کبھی دیکھی ہو، امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ لیمپ کی لائٹ، بلکہ سب نے ہی لیمپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب اس کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی لائٹ جو ہے وہ اسی جگہ پر ہوتی ہے جس جگہ پر اس کو فوکس کیا جاتا ہے۔ تو خدا کا جلال جب ان کے چوگرد چمکا تو خدا نے اس لائٹ کو، اس جلال کو، اس گہری حضوری کو ساری زمین پر فوکس نہیں کیا تھا، اسپیسیفک ان چرواہوں پر فوکس کیا تھا۔ وہ لائٹ جو تھی، وہ لیمپ جو تھا خدا کا، وہ بیم آف لائٹ جو تھی، وہ صرف اور صرف وہ خدا کا جلال جو تھا وہ انہی چرواہوں کے چوگرد چمکا۔ ساری دنیا پر وہ اس وقت نہیں چمکا تھا، ساری دنیا پر فرشتہ نہیں ظاہر ہوا تھا۔ اس ورڈ پیری لیمپو کے مطابق جو انہی کے چوگرد جو ہے وہ خدا کا جلال چمکا تھا، کیونکہ انہی کو یہ بتایا گیا تھا کہ خدا کا عظیم برہ جو ہے، منجی جو ہے وہ اس زمین پر آ گیا ہے۔ اور خدا نے پھر ان سے یہ کہا کہ جس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم جو ہے وہ خدا کے جلال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ خدا کا جلال جب ان کے چوگرد چمکا، جب خدا کی گہری حضوری ان کے درمیان میں آ گئی، ایک ہیوی پریزنس آف گاڈ واز امنگ دیم، اس وقت جب خدا کی حضوری، خدا کا جلال جب ان کے چوگرد چمکا تو وہ نہایت ڈر گئے۔ جب وہ ڈر گئے تو فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، ڈرو مت۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خدا کا جلال ہے، جہاں پر خدا کی ہیوی پریزنس ہوتی ہے، وہاں پر ڈر یا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے فوراً سے ان سے یہ کہا کہ ڈرو مت، خوف نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خدا ان کے فرشتہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یہاں پر خوشی کی بشارت کے لیے ایک جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا میں ٹرانسلیشن یا اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی خبر جو نہ پہلے کبھی سنائی گئی ہو اور نہ کبھی کسی نے سنی ہو، نہ کبھی کسی کان نے یہ سنا اور نہ کبھی کسی آنکھ نے، ایسا جو کچھ ہوا ہے اب زمین پر ایسا کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی نجات دینے والا، انگلش کنگ جیمز ٹرانسلیشن کے مطابق سیویئر، اور گریک میں جو اس کا لفظ ہے، گریک ٹرانسلیشن کے اندر، گریک ٹیکسٹ کے اندر جو اس کا جو ورڈ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، سیویئر کے لیے، بچانے والے کے لیے، نجات دہندے کے لیے، منجی کے لیے، وہ ہے سوٹیورولوجی، یعنی کہ جیسا ہم سیکھتے ہیں، جو بائبل کے جو سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ سوٹیورولوجی کے سبجیکٹ سے واقف ہوں گے، یعنی کہ علم النجات۔ تو نجات ہے اس کا مطلب، جو ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے جو تمہیں کس چیز سے نجات دے گا؟ کس چیز سے نجات دے گا؟ ابلیس کے ہاتھوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، جو جکڑے ہوئے ہیں، جو شیطان کی قید میں ہیں، وہ تمہیں بچائے گا۔ وہ نجات دہندہ اس دنیا کے اندر داؤد کے شہر میں وہ پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھو تمہارے ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں تمہیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، ڈیلیورر، رہائی دینے والا، رہا کرانے والا، بخشنے والا، آزاد کرانے والا، نجات دینے والا پیدا ہو چکا ہے۔ آمین۔ ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور تمہارے لیے، اس کا تمہارے لیے کس سے بات ہو رہی ہے؟ چرواہوں سے بات ہو رہی ہے،
صرف اور صرف چرواہوں سے بات، اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے۔ خدا چرواہوں کے ساتھ الگ طریقے سے ڈیل کرتا ہے، کسانوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ الگ طریقے سے ہے، یعنی کہ یوں کہیں کہ ہر انسان کے ساتھ خدا کی جو ڈیلنگ ہے، خدا کا جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا، سمجھانے کا، سکھانے کا، وہ بعض اوقات ہر انسان سے فرق ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی پر آپ غور کر لیجئے، جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب بیج بونے والے کی مثال دیتے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ بیج بونے والے موجود ہو سکتے ہیں، جب مچھلی کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کے جو شاگرد تھے ان کا جو تعلق تھا وہ مچھلیاں پکڑنے سے تھا، تو مچھیرے تھے وہ۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ہر ڈیلنگ جو ہے وہ اس کی شخصیت کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق ہوتی تھی، اور آج بھی خدا کا جو طریقہ کار ہے انسان کو سمجھانے کا اس کی سوچ کے مطابق ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی جو ڈیلنگ ہے وہ ہر شخص کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ جس طرح سے جو خدا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بات خدا نے مجھے بتائی ہے یا جو ڈیلنگ خدا کی میرے ساتھ ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یا جو کسی دوسرے کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جو آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھی کے جو اس کے مقابلے جو آپ کا ساتھی ہے اس کے ساتھ آپ خدا کی جو ڈیلنگ ہے وہ فرق ہوگی۔ اور جب یہ باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد لکھا ہے کہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ کیا کہتی ہوئی ظاہر ہوئی؟ یہاں لکھا ہے، ہم کون سی آیت سے دیکھیں گے؟ ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرشتہ کے ساتھ، پہلے جو ہے وہ فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو کہ چرواہوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور جب وہ بات کہہ چکا تو پھر لکھا ہے کہ یکایک اچانک سے، فوراً سے آسمانی لشکر کی ایک گروہ۔ اب یہاں پر جو لشکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یونانی کے اندر بالکل ہی فرق ہے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ فرشتے اس کے ساتھ آ گئے، جیسا کہ ہم عام طور پہ اپنے پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں کرسمس کے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ ہے، پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ فرشتے آ رہے ہیں اور وہ گا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یونانی لفظ لشکر کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ایسٹریڈیاس۔ ایسٹریڈیاس لشکر یعنی کہ فوج، انگلش کے اندر ہوسٹ ہے، لشکر۔ یہ لشکر کون تھا اور یہ کیوں خوشی منا رہا تھا؟ اس کی خوشی منانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا نجات آسمانی مخلوقات کے لیے بھی ہے؟ کیا نجات فرشتوں کے لیے بھی ہے؟ بائبل مقدس ہمیں ایسی کوئی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ نجات کا تعلق صرف اور صرف بنینو انسان کے ساتھ ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فرشتوں کی خوشی منانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے، آسمانی لشکر جو ہے، یہ اس لیے خوشی منا رہی ہے کہ آج ان کا جو کمانڈر ہے، ان کا جو ہیڈ ہے، ان کا جو مین ہے، مین جو ان کا لیڈر ہے، جو سب سے بڑا ان کا لیڈر ہے، ان کا جو کمانڈر ہے، وہ اس زمین پر پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو خدا کو جو ہے انسان کے روپ میں دیکھا۔ آپ نے اگر بائبل مقدس کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا ہو
تو آپ کو پتہ ہوگا کہ فرشتے جو خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، یہ سایہ کی کتاب کے اندر بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وہ خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ وہ اپنے چہرے کو پروں سے ڈھانپے رہتے ہیں. وہ خدا کے جلال کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. وہ صرف وہاں پر اس کی حمد کرتے اور اس کو قدوس قدوس کہتے ہیں. اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اس وقت تک اس کا چہرہ جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا. تو ان کی خوشی منانے کی جو انتہا تھی وہ یہ تھی کہ آج فرشتگان نے، آج اس آسمانی لشکر نے خدا کو انسان کے روپ میں دیکھ لیا. خدا کا چہرہ جو ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا. یہ بات آپ کو غالباً تموتیس کے خط کے پہلے باب کی تموتیس کا پہلا خط اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کے اندر آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ وہ جو ہے اس سے پہلے انہوں نے خدا کو جو ہے وہ نہیں، انہوں نے خدا کو انسان کے روپ میں دیکھا. وہ آسمانی لشکر کی ایک گروہ جو تھی ان کا خوشی منانے کا یہ ایک مقصد تھا. اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا جو مقصد تھا خوشی منانے کا، کہ انہوں نے آج اپنے کمانڈر کو، اس لشکر کا جو کمانڈر، جو ہیڈ ہے ان کا، انہوں نے اس کو دیکھا. کیسی حیرت انگیز بات ہے. کلام مقدس کی ایک ایک بات کے اندر سچائی اور گہرائی، سچائی بھی ہے، اور کلام مقدس کی باتیں جو ہیں انسان سمجھ نہیں سکتا جب تک خدا کا روح انسان کو نہ سمجھائے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے مختلف طریقے سے استادوں کے وسیلہ سے، بعض اوقات کتابوں کے وسیلہ سے، خادموں کو استعمال کرتے ہوئے کلام کے بھیدوں کو ہم پر اور بھی بہت سے لوگوں پر جو کلام مقدس کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، جو کلام مقدس کے ساتھ، جو خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، خدا اپنے کلام کے بھید ان پر ظاہر کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا کے کلام کی ہر ایک بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور آج ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آسمانی لشکر کی گروہ جو ہے یہ کون تھی اور ان کا خوشی منانے کا کیا مقصد تھا. امید ہے میرے عزیزو آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. نہ صرف وہ آسمانی لشکر کی گروہ کا کمانڈر ہے، بلکہ ہم جو اس کی فوج کے سپاہی ہیں، وہ ہمارا بھی کمانڈر ہے، ہمارا بھی وہ کپتان ہے، ہمارا بھی وہ بادشاہ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو اس دنیا کے اندر پیدا ہو گیا، اس دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا، وہ مجسم ہوا تاکہ ہم انسان جو گناہ گار ہیں اور جن میں سب سے بڑا میں ہوں، ہم جو ہیں نجات پا سکیں. آج بھی آپ کے لیے موقع ہے. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ کرسمس کے مبارک موقع پر اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دے سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو جو بڑا کمانڈر ہے، تو جو ہیڈ ہے لشکر کا، فوج کا، میں بھی تیری فوج کا سپاہی بننا چاہتا اور میں بھی تیری بادشاہی کے اندر داخل ہونا چاہتا، اور تیری بادشاہی میں داخل ہو کر ابلیس کے دنیا کے اندر، تاریکی کی دنیا کے اندر میں بھی ایک تہلکہ مچا دینا چاہتا ہوں. تو میری مدد کر، میری رہنمائی کر. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. میرے عزیزو، اس ویڈیو کو، اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. جتنا آپ شیئر کریں گے اتنی آپ کو برکت ملتی جائے گی. خدا کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچے گا اور خدا آپ کو برکت بخشے گا. اس پیغام کو عام کرنے میں، آگے بڑھانے میں آپ اپنا حصہ اس طرح سے ملا سکتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا چاہیں شیئر کریں. خداوند آپ کو برکت بخشے.